آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں آج کشمیری بھارت کی آئینی دہشت گردی کے خلاف یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ شمیم شال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کشمیری رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شمیم شال صاحبہ 7 سال ہو گئے ہیں اس بات کو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آج، اور بھارت نے کشمیریوں کے مخصوص حقوق چھین رکھے ہیں۔ ان سالوں میں کشمیریوں کی زندگی اور اس خطے میں کیا تبدیلی آئی ہے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ مشکلات میں کیا اضافہ نظر آتا ہے؟ شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے آج کے دن کے حوالے سے۔ اگر ہم تبدیلیوں کا دائرہ کار دیکھیں گے تو یہ بہت وسیع ہے۔ یہ تبدیلیاں عسکری سطح پر بھی انڈیا نے مقبوضہ جموں کشمیر میں لائی ہیں، یہ قانونی اور آئینی سطح پر بھی لائی ہیں۔ اس ایبروگیشن جو لا انہوں نے تبدیل کیا ہے یک طرفہ طور پر، اس سے سب سے پہلے جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، اور جو سول لبرٹی تھی وہ اس کو بھی ختم کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کشمیر کے جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے جو ایک پلان کیا تھا، پلان آف ایکشن 2012 میں، جب انہوں نے پہلا الیکشن جیتا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے وہاں ڈومیسائل دے کر 8 لاکھ لوگوں کو بسا کر وہاں کی ڈیموگرافی کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی ہے، گویا ایک ریاست کو، مسلم ریاست کو اقلیت میں بدلنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو سول لبرٹی ہے اس کو ختم کر دیا ہے، لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیڈرشپ تمام قیادت کو جیلوں میں بند کر دیا ہے۔ آئینی طور پر جو تبدیلی لائی گئی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا جو اپنا فلیگ تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، اس کی ایک ساری چیزیں جو اس کی اپنی موجودہ صورتحال میں جو موجود تھی اس وقت، وہ ساری انہوں نے ختم کر دی۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے حوالے گورنر کے حوالے ریاست کو 2 حصوں میں بانٹ کر انہوں نے ٹیریٹریز میں، یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر کے لیفٹیننٹ گورنر کو اس کا مالک بنا دیا ہے، اور وہاں سے جو لوگوں کی جابس ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ باہر سے ہندوستان سے لوگ آج کل کشمیر میں کام کر رہے ہیں، اور جو ایگزیکٹو پوسٹ کشمیریوں کے حقوق کا سب سے بڑا وکیل بن رہا ہے بھی عالمی سطح پر ہر جگہ یہ معاملہ ہم اٹھاتے تھے، اٹھاتے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، لیکن دنیا ظاہر ہے ایسا ہی لگتا ہے کہ اپیرنٹلی نہیں کوئی ریاکٹ کرتی اس ایشو کے اوپر۔ اب ٹرمپ صاحب بھی مسئلے کے حل کا وعدہ کر کے بھول سے گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اٹراسٹیز دنیا کو کیوں نظر نہیں آتی؟ کیوں ہے یہ بے حسی؟ کیوں ہے یہ کمپرومائزڈ پوزیشن؟ اس کی اور کوئی وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، چونکہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، یہ کوئی 2 طرفہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہے، اس میں انٹرنیشنل جو اس وقت کے سپر پاورز ہیں ان کے وعدے موجود ہے، اس میں پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے اس مسئلے کو انٹرنیشنل سطح پر اٹھایا ہے۔ البتہ جو پچھلے سال سے بنیان المرصوص کے بعد جو دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، پاکستان کو ایک وقار ملا ہے، پاکستان کو ایک بہت بڑی سپیس ملی ہے کہ وہ بھارت کا جو بیانیہ پاکستان کے خلاف تھا اس کو لوگوں نے رد کر دیا ہے، دنیا نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس ماحول کو ہمیں کیش کرنا چاہیے۔ ٹرمپ صاحب نے اگر دے دیا ثالثی کی پیشکش کی ہے، اور ہمارے جو بھارت کے سرکار کے مودی صاحب ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی اس پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں ڈائیلاگ، بات چیت کے لیے دنیا کو، بھارت کو تیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس خطے میں خدا نخواستہ۔ جی شمیم صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے اپنی جدوجہد تو کر ہی رہے ہیں، آف کورس ہم دیکھ بھی رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ان کی امیدیں پاکستان سے بھی جڑی رہتی ہیں، پاکستان کی حکومت اور عوام سے انہیں کیا توقع ہے، اور ہم مزید ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر نے 19 جولائی کو جو قرارداد پاکستان بننے سے پہلے ہی پاس کی تھی، پاکستان سے الحاق کرنے کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس خطے میں جب 2 ممالک وجود میں آئیں گے تو یہ
خطہ جو ہے کشمیر کا خطہ اس کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے الیکٹڈ ممبرز نے کوشش کی، ایک بہت بڑا اس وقت انہوں نے لوگوں کو ممبرز کو بلایا ہے، اور مسلم میجارٹی جو ممبرز تھے اس وقت مسلم کانفرنس کے، انہوں نے یہ قرارداد منظور کر کے پاکستان کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر دیا ہے۔ پاکستان اس کا فریق بھی ہے، پاکستان وکیل بھی ہے، پاکستان ہماری ہم جو جدوجہد کریں، ہم نے یہ جدوجہد اسی لیے کی تھی، اگر آپ ہمارے قیادت کے بیانات سنیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات، پاکستان ہمارا محسن بھی ہے، پاکستان ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ جغرافیکلی، ہم ان کے ساتھ تاریخی، ہم ان کے ساتھ جو دینی رشتے ہیں وہ سب قائم ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ زمینی راستے اگر ہم دیکھیں گے وہ سب سے آسان زمینی راستے 47 سے پہلے بھی یہی آسان راول پنڈی مظفر آباد روڈ ہوا کرتا تھا، لیکن بھارت نے جو اس وقت بھی ایک سازش کے تحت پاکستان کو، اس خطے کو پاکستان کے ساتھ ملانے میں جو گرداسپور کا انہوں نے کھیل رچایا ہے، اور وہ سازشیں شمیم صاحبہ ابھی تک رکی بھی آج بھی چل رہی ہیں، آج بھی جاری ہیں، اور ظاہر ہے 2019 میں جو ہوا اس پہ کشمیری پاکستانی سب سراپا احتجاج ہیں، آج بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شمیم شال صاحبہ۔